ڈوگر صاحب یہ بتائیے کہ آج جو ویژولز آئے ہمیں تو بڑی اچھی پیش رفت لگی کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے بیٹھے ہوئے ہیں وزیر داخلہ کے ساتھ اور وزیر توانائی اویس لغاری صاحب کے ساتھ. تو یہ حکومتی رابطہ کار بڑھانے کی کوشش ہے؟ کیونکہ اس معاملے میں بھی ہم نے دیکھا کہ آپ کی حکومت، آپ لوگ تھوڑے سے رجڈ تھے، بات نہیں کریں گے، یا اس کے پیچھے بہت کچھ ہو چکا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس کے پیچھے بہت کچھ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا کی عوام یہ سمجھتی ہے کہ کیونکہ اس صوبے میں لوگوں نے ووٹ عمران خان کو دی ہے اور وہاں جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے اور وہاں جو وابڈا کا محکمہ لوگوں کے ساتھ کر رہا ہے اور جو وہاں مسائل ہیں، اس مسائل کے اوپر جو لوگوں میں تشویش پائی جاتی تھی اور جس طرح ٹیمپریچر ہائی ہوا اور لوگ مجبور ہو گئے کہ صرف احتجاج نہیں بلکہ وہ وابڈا کے دفاتر تک گئے اور گریڈ اسٹیشن تک گئے. ایسے میں سی ایم کے پی کے جو چیف ایگزیکٹو بھی ہیں اس صوبے کے، انہوں نے ایک اچھی مثبت قدم اٹھایا اور انہوں نے انگیج کیا منسٹری آف پاور کو، جو ڈویژن ہے منسٹری آف انرجی کی، اور اس میں پھر محسن نقوی صاحب جو منسٹر آف انٹیریئر ہے، ظاہر ہے ان کا بھی ایک ایشو بنتا ہے جب لا اینڈ آرڈر کی صورتحال حد سے تجاوز کر جائے. تو یہ سیٹنگ ان لوگوں کے درمیان ہے جو اس وقت حکومتی عہدوں پہ فائز ہیں اور حکومتی مشینری کا حصہ ہیں، اور لہٰذا ظاہر ہے اس ملک کو بھی چلانا ہے اور اس گاڑی کو آگے بڑھانا بھی ہے. تو ایسے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیٹھک ہے یہ ایک مثبت اشارہ ہے اس فرسٹریشن اور اس ٹمپریچر کی جانب جو ایک انارکی ہے اور ایک طرف بد امنی ہے، بے چینی ہے، افراتفری ہے، مہنگائی ہے، اور ایسے میں مرکز کی حکومت کی جو بیڈ گورننس ہے، ان سارے کی طرف آگے چلنا، پولیٹیکل لوگوں کا بیٹھنا، مختلف ہم خیال پارٹیوں کے لوگوں کو بیٹھنا، میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا قدم ہے. اور امید ہے کہ منسٹری آف پاور اور اس کے ساتھ محسن نقوی صاحب بھی اپنا کردار ادا کرتے ہوئے، کیونکہ کولیشن گورنمنٹ ہے، جو ہمارے مسائل ہیں کے پی کے عوام کے، جو ان کے سامنے راج علی امین گنڈا پور صاحب نے رکھے ہیں، کل شام تک وہ نوک پلک درست کر کے ان کو عملی جامہ پہنائیں گے تاکہ صوبے کے لوگوں میں یہ احساس محرومی ختم ہو جائے کہ مرکز میں ہماری مخالف حکومت ہے. اور جس طرح ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ 9 مئی سے لے کے اب تک بنایا جا رہا ہے مختلف جگہوں پر، تو حکومتی سطح پر جو عوام کا اپنا ایک حق ہے جو کہ ریاست کا فرض ہے اس کو دینا، اور اسپیشلی ان شہریوں کا جو ٹیکس بھی دیتے ہیں اور مہنگے بھاری یوٹیلیٹی بلز کا بوجھ بھی اٹھاتے ہیں، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک اچھا تاثر جائے گا مجموعی طور پر فیڈریشن کی مضبوطی میں اور اس سسٹم کو آگے چلنے میں. ڈوگر صاحب، اگر جناب علی امین گنڈا پور صاحب محسن نقوی صاحب کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، اویس لغاری صاحب کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں صوبے کے مسائل حل کرنے کے لیے، تو پاکستان کے مسائل حل کرنے کے لیے جناب عمران خان صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ، زرداری صاحب کے ساتھ، جناب شہباز شریف صاحب کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکتے تاکہ یہ ڈیڈ لاک ختم ہو، پاکستان آگے چلے، جو عوام پس رہے ہیں، مہنگائی، بے روزگاری، بد امنی، اس سے نجات مل سکے؟ ارشاد عارف صاحب، اگر آپ مجھ سے میری ذاتی رائے پوچھیں تو ضرور بیٹھنا چاہیے، اور ایک دن آئے گا کہ ضرور بیٹھیں گے، وہ بھی دن آپ ضرور دیکھیں گے. لیکن ایک بنیادی ہمارا ایک اصول ہے، ایک ہمارا اسٹینس ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا مینڈیٹ 8 فروری کو چوری ہوا، ضمنی الیکشن کے ذریعے چوری ہوا، اور اب تک وہ فسطائیت جو ہے وہ اسی طرح زور و شور سے جاری ہے
کہیں پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے کی ہمیں اجازت نہیں. مقدمات اسی طرح نئے اثر نو پھر بنائے جا رہے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کا کل سائفر کیس جو آپ سب جانتے ہیں کہ وہ اگر میں قانون کا طالب علم ہوں, اگر مجھ سے پوچھیں تو اس کی پروسیکیوشن بھی نہیں بنتی, وہ کیس درج بھی نہیں ہوتا, لیکن جو عدالتوں نے اس کا چٹھا کٹھا کھولا ہے, پوسٹ مارٹم کیا ججز نے آنریبل, کل مجھے لگتا ہے کہ وہ سائفر کیس ختم ہو جائے گا. اور اس کے بعد جتنی شاہ محمود قریشی صاحب پہ مقدمات ہیں جو ان کے علم میں ہیں, ان سب میں ضمانت ہے. ایسے میں کل پھر ایک ٹیم کا پنجاب سے پہنچنا لاہور پٹیالہ جیل اور ان کو 5 مقدمات میں ان کی گرفتاری ڈالنا, اور پھر ایک دم اسپیشل کیبنٹ کی میٹنگ میں عمران خان اور شاہ محمود کے خلاف دوبارہ سے اجازت کہ جن کے خلاف نئے مقدمات بنائے جائیں. تو یہ کس طرف اشارے ہیں؟ تو یہ حکومت ہی ہمیشہ ایک قدم اٹھاتی ہے. اگر حکومت قدم اٹھائے تو اپوزیشن پھر آٹومیٹک مجبور ہو جاتی ہے مروزی حالات کو دیکھ کر. جیسے آج کی سیٹنگ ہے, آج کی سیٹنگ میں انٹیریئر منسٹر صاحب نے اور پاور منسٹری دونوں سٹیکس ہولڈر ہیں کہ پی کے میں حالات کے, ظاہر حالات اچھے ہوں یا برے ہوں, دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے, تو انہوں نے انگیج کیا. تو یہ جیسچر بالآخر حکومت نہیں دینا ہے. جب حکومت جیسچر دے گی تو آپ دیکھیں گے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے, پہلے تو ایسی سوچ پیدا ہو رہی ہے. جی میں بات مکمل کر لوں صرف 5 سیکنڈ میں. ہمارے ہاں بھی ایسی سوچ ضرور پیدا ہو رہی ہے کہ ملک کے مجموعی جو حالات ہیں ان کا حل آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ڈائلاگ سے ہے, اور ان کا حل اسی وقت ممکن ہوگا جب عمران خان صاحب کو آن بورڈ کیا جائے گا, جب جمہور کی آواز کو آپ مقدم رکھیں گے. اور سب جانتے ہیں کہ آج پاپولر لیڈر کون ہے, بیانیہ کس کا ہے, جو جس کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے وہ عمران خان ہے. صحیح ہے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب, معاملہ یہ ہے کہ آپ حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ وہ جسر اچھا دے, لیکن بات آپ اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ جو تضاد ہے, اور پھر آپ سول بالادستی کی بھی بات کرتے ہیں, آپ آئین کی بالادستی کی بھی بات کرتے ہیں, یہ تو اٹ سیلف ایک تضاد ہے. اسٹیبلشمنٹ سے بات تو پرانی ہو گئی. بات میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل فورسز سے ہونا چاہیے, لیکن پولیٹیکل فورسز حکومت میں شامل جماعتیں اس وقت بات کریں گی جب اسٹیبلشمنٹ کی بھی تائید ان کو حاصل ہوگی. یہ سب جانتے ہیں. تو لیکن بات کرنے میں جو پہل ہے وہ میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل فورسز کو کرنا چاہیے, اور پولیٹیکل فورسز کو ہی آپس میں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب, معاملہ یہ ہے کہ آپ حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ وہ جسر اچھا دے, لیکن بات آپ اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ جو تضاد ہے, اور پھر آپ سول بالادستی کی بھی بات کرتے ہیں, آپ آئین کی بالادستی کی بھی بات کرتے ہیں, یہ تو اٹ سیلف ایک تضاد ہے. اسٹیبلشمنٹ سے بات تو پرانی ہو گئی. بات میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل فورسز سے ہونا چاہیے, لیکن پولیٹیکل فورسز حکومت میں شامل جماعتیں اس وقت بات کریں گی جب اسٹیبلشمنٹ کی بھی تائید ان کو حاصل ہوگی. یہ سب جانتے ہیں. تو لیکن بات کرنے میں جو پہل ہے وہ میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل فورسز کو کرنا چاہیے, اور پولیٹیکل فورسز کو ہی آپس میں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے.